اور اس میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اس میں والدین میں سے والدہ کا حق 3 درجے فائق ہے. اس کو ایک تو قرآن مجید کے 2 مقامات سے سمجھ لینا چاہیے. ایک مقام ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور اس میں خاص طور پر ماں کا معاملہ. اٹھائے رکھا اسے ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے. کیا کچھ بیتتی ہے عورت پر حمل کے دور میں، شروع میں تو نہیں، لیکن جو آخری ایام ہوتے ہیں، آخری چند مہینے جو ہیں، ان میں اس کا بڑا جو ہے پورے وجود جو ہے اس کے اوپر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے. وفصالہ فی عامین، اور پیدائش کے بعد 2 سال تک وہ جوگ کی طرح چمٹا رہتا ہے اس کی چھاتیوں سے، اور دودھ کی شکل میں عورت کے جسم کی توانائی جو ہے در حقیقت وہ منتقل ہو رہی ہے، ماں کے جسم کی توانائی منتقل ہو رہی ہے بچے کے جسم کو. اور 9 مہینے جو پیٹ میں رہا ہے تو براہ راست ماں کا خون ہے کہ جو اس کو پرورش دے رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی تمام جو ارتقاء ہو رہا ہے اس کا، اور اس کا یہ جنین کا درجہ بدرجہ بڑھنا، یہ در حقیقت ساری اس کے لیے توانائی اور اس کے لیے غذا وہ ماں کے خون کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. اب یہاں ظاہر بات ہے والدہ کا تو ذکر کر دیا، والد کا نہیں کیا، اس لیے کہ واقع بات یہ ہے کہ ہمارے وجود میں آنے میں جو ذریعہ ہے، اگرچہ اس میں والد کا حصہ ہے، نطفہ تو باپ کا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو مشقت جھیلتی ہے وہ ماں جھیلتی ہے. 9 مہینے کا حمل، اور پھر اس کے بعد دودھ پلانا. آج کل تو خیر دودھ پلانا کم ہو گیا، اگرچہ کتنی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں ہے. جو بچے ماں کے دودھ پر پلتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. عورتیں بھی جو نہیں بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنی چھاتیوں سے، انہیں بیماری ہوتی ہے. کینسر زیادہ انہیں ہوتا ہے. بریسٹ کینسر جو ہے، چھاتیوں کا کینسر، وہ ان عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. اس کے باوجود ظاہر بات ہے آج کل جو تصور ہو گیا عورتوں کے اندر اپنے جسمانی چستی کو برقرار رکھنا، وہ در حقیقت اس کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرتی. لیکن یہاں پر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ والدہ کا حق جو ہے زیادہ فائق بیان کیا گیا. میں نے کہا تھا 3 درجے، وہ 3 درجے کا معاملہ وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایک حدیث نبوی کی روح سے ہے. لیکن یہاں یہ آ گیا کہ والدین کے حق میں، خاص طور پر ماں کے حق کے لیے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اللہ نے وصیت کیا کی کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. اب یہاں دیکھیے پھر اللہ نے اپنے ساتھ بالکل متصل کر دیا ہے. شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. میں تمہارا خالق ہوں، حقیقی رازق میں ہوں، حقیقی رب میں ہوں، تمہیں پالنے پوسنے والا میں ہوں، پالنہار میں ہوں، سب کچھ میں ہوں. لہذا پہلے شکر تو میرا کرنا ہوگا، انشکر لی. لیکن یہ کہ عالم واقعہ میں میرے اس ربوبیت کا جو اظہار ہوا ہے، میری اس تخلیقی عمل کا جو اظہار ہوا ہے، وہ تمہارے والدین کے ذریعے ہوا ہے. تو انشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یہ بات میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ قرآن مجید میں جو اہم مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں. چنانچہ دیکھیے سورہ احقاف کے اندر یہ مضمون دوبارہ آیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، تاکید کی ہے اپنے والدین کے بارے میں کہ حسن سلوک اختیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے احساسات کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کی امیدیں اور توقعات جو ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. اب وہاں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس کی ماں نے اسے اٹھایا رکھا تکلیف جھیلتے ہوئے، کرہن
ووضعت ہو، اور پھر اسے جو ہے جنا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے پیدائش کا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے عورت کے لیے۔ پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا وضع حمل کے بعد زندگی کو سمجھا جاتا تھا کہ نئی زندگی ملی ہے، اس درجے یہ پرخطر معاملہ ہوتا تھا۔ کتنی ہی ولادتوں کے معاملے میں پھر جو بخار ہو جاتا تھا، کیونکہ ہائیجین تو تھی نہیں، دائیاں آتی تھی، گندے کپڑے گندے چیتھڑوں سے کام کر رہی ہیں، اس سے یہ کہ انفیکشن ہوتی تھی، اور پھر جو یہ بخار ہو جاتا تھا اس میں وہ تو انتہائی ڈیڈلی، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اینٹی بایوٹکس بھی نہیں تھے کہ اس انفیکشن کا کوئی علاج کیا جا سکے۔ آج کل تو معاملہ بہت بہتر ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً پچھلے زمانے میں چائلڈ برتھ کے بعد عورت کی زندگی ایک نئی زندگی ہوتی تھی، لیکن یہ کہ آج بھی تکلیف جو جھیلتی ہے، ویسے اب یہ اس میں بھی ایک معاملہ غلط ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکلیف سے بچنے کے لیے آپریشن کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ وغیرہ میں، یورپ میں تو اس کا بہت رواج ہو گیا ہے، نہ عورت تکلیف جھیلنے کو تیار، اور ڈاکٹروں کے لیے آمدنی بہت ہے۔ آپریشن کرے گا یا کرے گی کوئی لیڈی ڈاکٹر تو اس کو آمدنی کتنی ملے گی؟ نارمل اگر ڈیلیوری ہے تو اسے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپریشن ہو گیا ہے تو اسپتال میں بھی 2-3 دن رہے گی، 4 دن رہے گی، اور اس سے آمدنی ہوگی، اور اس سے پھر یہ ہے اور طرح طرح کی جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کل اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر کہ مت کرو یہ کام، نیچرل جو برتھ ہے جس کے لیے پروسیس اللہ نے مقرر کر دیا اسی کو اختیار کرو۔ تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کو حمل اور پھر اس کو دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے، 2.5 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اب یہاں حدیث سن لیجئے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ میں نے پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیری والدہ۔ پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر جواب یہی تھا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا ہے کہ پھر کون؟ تو فرمایا تیرے والد۔ یہاں سے در حقیقت وہ 3 اور 1 کی نسبت قائم ہوتی ہے اس حدیث کی روح سے۔ خدمت کا جہاں تک تعلق ہے، والدہ کی خدمت باپ کی خدمت سے 3 درجے فائق ہے فرمان نبوی کے مطابق، اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے۔ انسان کے پیدائش میں اور انسان کے پھر ابتدائی زندگی کے اندر جو سختیاں ماں جھیلتی ہے باپ نہیں جھیلتا، باپ کے لیے وہ مصیبت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا اور اسلامی شریعت کے یہ توازن ہے، یہ واقعتاً یہ ہے کہ یہ انسانی معاملہ نہیں ہو سکتا ایسا توازن پیدا کرنا۔ قانونی اعتبار سے باپ ماں سے فائٹ ہے، اولاد باپ کی شمار ہوگی، طلاق کی شکل میں باپ حقدار ہے اولاد کا کہ اس کے پاس رہے۔ ہاں بالکل چھوٹے بچے ہیں، اس کی صحیح پرورش نہیں ہو سکتی تو کچھ عرصے کے لیے والدہ کے پاس وہ رہ سکتا ہے بچہ، یہ رہ سکتی ہے بچی، لیکن یہ کہ اصلاً والد کا ہے والدہ کا نہیں۔ قانوناً حق جو ہے باپ کا فائق ہے، لیکن حسن سلوک، خدمت، ادب، کندھوں کو جھکانا، دلجوئی کرنا، اس میں ماں کا حق جو ہے باپ سے 3 درجے فائق۔ اس کے علاوہ وہ حدیث کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کی اگر خدمت کرو گے، ان کی دلجوئی کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کی خواہشات پوری کرو گے، تو تمہارے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ یعنی والدین کا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانا ایک شارٹ ذریعہ ہے جنت میں داخلے کا۔ اس وقت بڑھاپے کے عالم میں ان کی اگر خدمت کرو گے، دلجوئی کرو گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو گویا کہ جنت میں داخلہ تمہارا جو ہے وہ انشورڈ ہے، پختہ ہے۔ تو بہت ہی بدبخت ہوا وہ شخص جس کے والدین اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا
کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات جو ہے، ویسے تو یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا کلائمیکس ہے، ذروہ سنام ہے، یہ چوٹی ہے۔ لیکن اب دیکھیے یہ قرآن مجید کے توازن کی بات ہے